بہت ساری ریاستوں کا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، اور بادشاہوں کا یہ طریق رہتا ہے کہ وہ مختلف ریاستوں کے وزٹ کرتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے ملک کی ایک اور ریاست کے اندر جاؤں گا۔ کہاں جاؤں گا؟ ایک اور ریاست میں جاؤں گا۔ اب بادشاہ اس ریاست کی طرف جا رہا ہے، بہت سارے وزیر، بہت سارے مشیر، بہت سارے اس کے جتنے بھی مصاحب تھے اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ کافی لمبا اور طویل سفر طے کر کے شام کا وقت تھا کہ بادشاہ اس ریاست کے قلعہ کے دروازے پہ پہنچا، کیونکہ پرانے زمانے میں جتنی بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، آبادیاں تھیں، ان کے ارد گرد فصیل ہوتی تھی، قلعے ہوتے تھے۔ تو بادشاہ جب وہاں پہ پہنچا تو شدید ٹھنڈ کا موسم تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک دربان ہے۔ کون ہے؟ دربان کسے کہتے ہیں؟ چوکیدار کو کہتے ہیں کہ ایک دربان ہے، اور وہ دربان وہاں پہ موجود ہے، پہراداری کر رہا ہے، لیکن اس نے بڑے باریک سے کپڑے پہنے۔ اب سردی کا موسم ہے، کڑکڑاتی ہوئی سردی ہے، ٹھٹھرتی ہوئی سردی ہے، اور شام کا وقت ہے۔ اس انسان کو بھی یقیناً سردی لگ رہی ہوگی۔ تو بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہ تمہیں ٹھنڈ نہیں لگتی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ٹھنڈ تو لگتی ہے، لیکن اب کئی زمانوں سے اس علاقے میں ہوں اور یہاں پہ ڈیوٹی کر رہا ہوں، تو اب ایک عادت سی ہو گئی ہے اس سردی کو برداشت کرنے کی۔ تو بادشاہ کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں ابھی تمہارے لیے گرم کپڑے بھجواتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ گرم کپڑے بھجواتا ہوں۔ اب بادشاہ اپنے آرام گاہ میں چلا گیا۔ طعام کا اہتمام ہوا تھا، بہترین مرغن غذائیں سی بادشاہ کے لیے۔ اس نے کھانا کھایا، اندر انگیٹھیاں جل رہی تھیں، حدت سی، گرمی محسوس ہوئی، تھکا ہوا تھا۔ سردی میں جب آپ گرمی کا احساس ہو، کھانا تناول کریں، غنودگی طاری ہو جاتی۔ تو بادشاہ بھول گیا کہ اس نے کیا وعدہ کیا تھا اور اس نے دربان کو کیا بھجوانا تھا۔ بادشاہ اسی غنودگی میں سو جاتا ہے۔ صبح جب اٹھتا ہے، باہر نکلتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ اس دروازے پہ وہ دربان مرا پڑا تھا۔ اس دروازے پہ وہ دربان مرا پڑا تھا، اور بادشاہ حیران ہو گیا کہ اسے کیا ہوا۔ تو وہ سردی سے ٹھٹھر کے ایسے، یعنی کہ اس کی لاش بتا رہی تھی کہ یہ سردی سے مر گیا۔ تو جب انہوں نے غور کیا تو ساتھ زمین پہ انگلی سے لکھا ہوا تھا کہ بادشاہ سلامت، میں سردی سے نہیں مرا، مجھے آپ کی وہ امید مار گئی جو آپ نے مجھے گرم کپڑوں کے لیے دلائی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی گرم کپڑے آئیں گے تو مجھے سردی زیادہ محسوس ہونا شروع ہو گئی، اور آپ کی وہ امید میری جان لے گئی۔ اگر زندگی میں آپ کسی کی امید ہے تو اسے پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کو امید دلاتے ہیں تو اسے پورا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ امید ایک کرن ہے، امید ایک روشنی ہے، امید ایک ایسی خوشی ہے جو بے یقینی کے عالم میں، مایوسی کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ سارے نہ صرف اپنے گھر کے لیے، بلکہ اپنے علاقے کے لیے، بلکہ اس وطن عزیز پاکستان کے لیے ایک روشن امید ہے۔ آپ دستے باوقار ہیں، ہنرمند ہاتھ ہیں، اور جب آپ کوئی ایک کیل، کوئی ایک اینٹ، کوئی ایک رندہ چلاتے ہیں تو اس کا اثر پاکستان کی معیشت تک جاتا ہے۔ تو آپ نے امید بننا ہے یا نہیں بننا؟ اور امید کو پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ آواز کوئی نہیں آ رہی آپ؟ یہ نہ ہو کہ ٹھٹھرتی ہوئی کوئی چیز ہو اور کہے کہ مجھے آپ کا امید ہونا جو ہے وہ بلیڈ ڈوبا۔ تو کبھی زندگی میں ایسا مت کرنا، جس کی بھی امید بننا اسے پورا کرنا، کیونکہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔